راجستھان گاؤں میں مینو چڑیا اپنی امی ابو اور چھوٹی بہن پنکی کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ چاروں اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ ان کی زندگی عام پرندوں کی طرح بہت خوشحال تھی۔ مینو چڑیا اپنی فیملی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی اور اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ مینو چڑیا کا ابو سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کے سارے اخراجات پورے کرتا تھا اور مینو چڑیا کی امی سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی اور مینو بھی اس کے ساتھ ہاتھ بٹاتی تھی۔ دوسری طرف مینو چڑیا من لگا کر پڑھتی تھی اور اپنی چھوٹی بہن پنکی کو بھی پڑھاتی تھی۔ مینو چڑیا کا خواب تھا کہ وہ اپنے دم پر کچھ کرے اور وہ کچھ بن جائے۔ اسی قصے میں وہ خود بھی پڑھتی تھی اور اپنی چھوٹی بہن پنکی کو بھی پڑھاتی تھی۔ ایک دن اچانک مینو چڑیا کے ابو کو کام کے دوران بہت سی چوٹیں لگ گئی تو وہ فوراً ہسپتال چلے گئے۔ انہوں نے جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا اور مینو چڑیا کے ابو کو دیکھا، اس کا چیک اپ کیا۔ وہ بہت ہی بری حالت میں تھا۔ اس نے چیک اپ کرنے کے بعد مینو چڑیا کے ابو کو تسلی دی اور پھر مینو چڑیا اور اس کی امی کو کمرے میں بلایا۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد مینو چڑیا اور اس کی امی کمرے میں آ گئیں اور جیسے ہی کمرے میں آئے تو ڈاکٹر صاحب نے انہیں بتایا کہ مینو کا ابو اب زیادہ نہیں چل پائے گا، اب انہیں سخت آرام کی ضرورت ہے۔ آپ کو 5 مہینے انہیں بیڈ کے نیچے سے نہیں اتارنا، انہیں بہت آرام کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر مینو اور مینو کی ماں بہت پریشان ہو گئے۔ مینو نے اپنی ماں کو پریشان ہوتا دیکھ کر اپنی ماں سے کہا، امی جی آپ پریشان نہ ہو، کیوں نہ ہم سموسے کی اسٹال لگا لیں؟ آپ کو بہت اچھے سموسے بنانے آتے ہیں، ہم سموسوں کی اسٹال لگا لیتے ہیں۔ مینو کی چھوٹی بہن نے کہا، میں بھی اسٹال میں حصہ لوں گی اور آپ لوگوں کی مدد کروں گی۔ مینو نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے سموسوں کا اسٹال لگا لیا اور اس کی چھوٹی بہن اس کی کافی مدد کرتی تھی۔ مینو لوگوں کے پاس بہت سے گاہک آنے شروع ہو گئے تھے۔ مینو اور اس کی چھوٹی بہن کافی خوش تھی کیونکہ ان کے گھر کا سسٹم چل پڑا تھا۔ دوسری طرف رات کو مینو اور مینو کی چھوٹی بہن کافی پڑھائی کرتے تھے، بہت محنت کرتے تھے۔ مینو کے پیپر ہو گئے تھے، بس آخری پیپر رہتا تھا اور رزلٹ آنے ہی والا تھا۔ مینو بہت خوف میں تھی۔ آخر کار وہ ایک دن آ ہی گیا اور مینو سب پرندوں میں سے فرسٹ آئی، اسے گولڈ میڈل مل گیا تھا۔ گولڈ میڈلسٹ ہونے کی وجہ سے اسے کافی آفرز آنے لگی اور وہ بہت امیر ہو گئی کیونکہ وہ اب خود نوکری کرتی تھی۔ اس کے پاس بہت سے ملازم کام کرتے تھے، وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ مینو چڑیا اپنی کمپنی میں دل لگا کر کام کرنے لگی اور من ہی من میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کیونکہ جو جیسا تھا ویسا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ مشکل ٹائم مینو کے سر سے اتر ہی گیا تھا۔ مینو بہت خوش تھی تو مینو چڑیا کے ابو کا پاؤں بھی ٹھیک ہو چکا تھا۔ مینو چڑیا نے اپنا گھر تبدیل کر لیا اور دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ مینو چڑیا، اس کی بہن اور اس کے امی ابو اپنے گھر میں خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ جتنے بھی برے حالات ہوئے، مینو چڑیا نے اور اس کی ماں بہن نے ذرا بھی ہار نہیں مانی اور وہ اپنی زندگی پھر سے خوشحال جینے لگے۔ تو بچوں، آپ لوگوں کو کبھی بھی ہار نہیں ماننی ہے۔